رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ فاطمہ توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبے ملکی معیشت کے اہم ستون ہیں۔ پاکستان نے ترکی اور آذربائیجان پر حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی اور نیتن یاہو کے اسلام دشمن گٹھ جوڑ کے خلاف کل احتجاجی ہڑتال کی جائے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ زراعت اور تحفظ خوراک کے شعبے ملکی معیشت کے اہم ستون ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں قومی تحفظ خوراک و تحقیق کی وزارت کے امور سے متعلق اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے زراعت کے شعبے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے صوبائی حکومتوں، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی انتظامیہ کے درمیان مشاورتی عمل مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے حکام کو چین سے زرعی تحقیق کی تربیت حاصل کرنے والے پاکستانی اسکالرز سے بھی رابطہ برقرار رکھنے اور پاکستان کے زرعی شعبے میں اصلاحات کے بارے میں ان سے معلومات حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان اور کینیڈا نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے اعلیٰ سطح کے تبادلوں میں تسلسل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کہی گئی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور زراعت، صاف توانائی اور اہم معدنیات سمیت مختلف شعبوں میں اقتصادی تعاون کو مزید بڑھانے کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں فوری کمی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے آذربائیجان اور اس کے عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کیا۔ بات چیت کے دوران انہوں نے خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور آج ہونے والے ڈرون حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا، جن میں آذربائیجان کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے حالیہ حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جن میں برادر ممالک ترکی اور آذربائیجان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے آج ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون اور بین الریاستی تعلقات کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہیں اور خطے کو مزید کشیدگی کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تحمل، بات چیت اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں پیٹرول کی قیمتوں پر نگرانی کرنے والی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ کمیٹی کو بریفنگ دی گئی کہ قومی ذخائر تسلی بخش سطح پر ہیں، اہم مصنوعات کے لیے کافی ذخائر دستیاب ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی کے حوالے سے تشویش کی کوئی فوری وجہ نہیں ہے۔ افغان طالبان کی حکومت کو پاکستان اور دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ میں آپریشن غضب للحق کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان کا افغانستان یا افغان عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کی واحد تشویش افغان طالبان کی حکومت ہے، جو خطے میں دہشت گردی کے لیے بڑے اعلی کار کے طور پر کام کر رہی ہے۔
امریکہ اسرائیل کے حملے میں ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں پھوٹنے والے مظاہروں کو روکنے کے لیے آج پورے علاقے میں کرفیو جیسی پابندیاں مسلسل چوتھے روز بھی جاری رہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر، بارامولہ، بانڈی پورہ، بڈگام، پلوامہ اور دیگر اضلاع میں بھارتی فوج اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات رہی۔ بڑی سڑکوں کو خاردار تاروں سے بند کر دیا گیا تھا، جبکہ بختر بند گاڑیاں شہری علاقوں میں گشت کر رہی تھیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ایران سے اظہار یکجہتی اور مسلمانوں کے خلاف مودی اور نیتن یاہو کے ناپاک اور مذموم گٹھ جوڑ کے خلاف کل مقبوضہ علاقے میں احتجاجی ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔